و کوفی سوسائٹی ہے۔ عرض کیا آج میں صرف مختصراً عرض کروں گا، اسلام حقیقی جعلی اسلام تھا، زباناً اسلام تھا، لیکن اسلام کا ان کے وجود میں، کردار میں، ان کی فکر میں، ان کی جوانی میں، زندگی کے شعبوں کے انتخاب و ان شعبوں کو چلانے، ان کی دوستی و ان کی دشمنیوں میں اسلام کا کوئی کردار نہیں تھا۔ اسلام آٹے میں نمک کے برابر صرف ان کی زبان کی حد تک تھا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، امام کے جملے ہیں الناس عبید الدنیا، یہ لوگ بنو امیہ کی دین پرستی، دنیا پرستی و شہوت پرستی کے اسیر ہو گئے ہیں، غلام ہے عبید الدنیا۔ عبید الدنیا یعنی وہ بھی بہت حقیر غلام، بہت پست و ذلیل غلام دنیا و شہوتوں و تعصبات کے ہو گئے ہیں، اور دین جو ہے السنہ پر ہے، الدین علی السنتہم، دین ان کی زبان کا چسکا ہے۔ جس طرح چھوٹے بچے مٹھائی کھا کے، لولی پاپ کھا کے ذائقہ لیتے ہیں، وہ افراد دین کو صرف زبان کی حد تک بیان کر کے چسکے لیتے تھے۔ اذا محسوا بالبلا قلت دیانون، جب امتحان کا وقت آتا، دین کو عمل کرنے کا وقت آتا، دین کے مطابق قربانیاں دینے کا وقت آتا، دین کے مطابق اپنی زندگی، معاشرت، جوانی، شادی بیاہ کو ڈیزائن کرنے کا وقت آتا، قلت دیانون، دین پر عمل کرنے والے تھوڑے سے قلیل رہ جاتے ہیں، جس طرح حضرت مسلم کے لیے رہ گئے۔ ناجائز رزق و مال کو لقمہ حرام کے بجائے کہیں گے یہ تحفہ دیا ہے، ہمیں گفٹ دیا ہے۔ آپ کو گفٹ کیوں دیا؟ کسی غریب کو کیوں نہیں دیا؟ کسی فقیر کو کیوں نہیں دیا؟ کسی مسکین کو کیوں نہیں دیا؟ کسی ضرورت مند کو کیوں نہیں دیا؟ عناوین بدل جاتے ہیں، حرام کے عناوین دین بن جاتے ہیں۔ امام بصرے والوں کو بھی فرما رہے ہیں، میں قیام کر رہا ہوں، اپنا نمائندہ بھیج رہا ہوں، کیوں؟ ان السنت قد امیت، سنت، دین، دینی اصول، حقیقی دین امیت، مار دیا گیا، حقیقی دین کو ذبح کر دیا گیا۔ حقیقی دین معاشرے سے نکل جائے، پھر جعلی دین جن لوگوں کی تربیت کرے وہ طالبان بنتے ہیں، وہ داعش بنتا ہے، وہ القاعدہ بنتے ہیں، وہ نعرہ تکبیر لگا کر قرآن کے خلاف اقدامات کرتے ہیں۔ امیت، دین و دینی سلسلوں کو مار دیا گیا۔ وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِيَتْ، بدعتوں کے بیج گاڑے گئے، اس کو پانی دیا گیا، بدعت اور بے دینی کے سلسلوں کو تناور درخت میں بدل دیا گیا۔ یہاں امام فرماتے ہیں فَإِن تَسْمَعُوا قَوْلِي، اگر بصرے والو، کوفہ والو، مجھے جو قتل کرنے کے لیے آئے ہو، فَإِن تَسْمَعُوا قَوْلِي، مجھے معلوم ہے تم بہت مصروف ہو، امام فرما رہے ہیں اگر میری بات سننے اور سمجھنے کا موقع ملے۔ مثلا آج امام ہوتے تو کیا فرماتے؟ آج ہمیں فرماتے اگر واٹس اپ سے فارغ ہو گئے ہو، فیس بک سے فارغ ہو گئے ہو، پک جی سے فارغ ہو گئے ہو، اسپائڈر مین دیکھنے سے فارغ ہو گئے ہو، ان چیزوں سے باہر آئے ہو، بیڈمنٹن دیکھنے سے باہر آ گئے ہو، لڑو کھیلنے سے باہر آ گئے ہو، چوکوں میں جوانیوں کے پوٹینشیل کو خرچ و ضائع کرنے سے باہر آ گئے ہو، ان تسمعوا قولی، اور میری گفتگو تمہارے کانوں تک پہنچ رہی ہے، امام فرما رہے ہیں میں کیا کروں گا؟ میں کس طرح کی مشکل کشائی کروں گا؟ اہدیکم الی سبیل الرشاد، میں تمہارا ہاتھ پکڑوں گا، بنو امیہ کی پستی کی، تعصبات کی اس گندگی اور غلاظت سے نکال کر کرامت و عزت و شرافت کے اوج تک پہنچاؤں گا۔ اس طرف امام دعوت دے رہے، لیکن امام نے خود شرطیہ انداز میں فرمائے ان تسمعوا قولی، اگر آپ کو اپنی مصروفیات سے وقت ملے اور میری باتیں آپ تک پہنچے اور آپ نے دھیان سے سنا، پھر میری بات ممکن ہے اثر کرے تو میں نجات کی کشتی بن کر آؤں گا۔ لیکن امام کو معلوم ہے کہ انہوں نے نہیں سننا، صرف نہیں سننا بلکہ امام کو قتل کرنے کے لیے گھیرا لگایا جاتا ہے اور امام کو بے دردی سے شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ مشکلات تھی جو امام نے اس سوسائٹی کی بیان کی۔
حقیقی دین سے وہ سوسائٹی باہر نکلی تھی. حقیقی دین کی ایک مختصر میں چیز ایک نقطہ بیان کروں گا، وقت نہیں ہے. مثلا بنو امیہ کے دور میں بھی روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج کسی حد تک زندہ تھا، لیکن اس کا ظاہر زندہ تھا، چھلکا تھا. کیلے کا چھلکا کوئی پھینکتے ہیں، اصل مغز جو طاقت ہے، جس کی قیمت ہے، جس کے لیے انسان پیسے دیتا ہے، جو غذا کی مانند ہے، وہ بنو امیہ کھا گیا تھا. چھلکا دین کا ظاہری، نماز کا، روزے کا، حج کا رکھا گیا تھا، اور اس پہ لوگوں کو خوش رکھا گیا تھا. دین کی روح کو نکالا تھا. بالکل جیسے ایک حیوان کو ذبح کر دیا جاتا ہے، اس کی روح نکالی جاتی ہے، لاش، دین کو اسی طرح رکھا تھا. امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون الا بلیت الامت برائے مثل یزید. یزید جیسے حاکم سوسائٹی میں آئے، وہ حقیقی دین کی روح کو معاشرے سے، جوانوں سے، خاندانوں سے نکال دیتے ہیں اور حقیقی دین کو ایک مردہ لاش میں بدل دیتے ہیں. انا للہ، اس دین پر، اس نماز پر، اس روزے پر فاتحہ پڑھو. حقیقی دین نہیں تھا. اسی لیے اب دیکھیں روزے کو ہم نے رمضان المبارک آتے ہی ہم کیا کرتے ہیں؟ مائیں کہتی ہے شور نہیں کرنا، ابو کو غصہ آئے گا، رمضان میں روزہ رکھا ہے. روزہ رکھ کے خدا پہ کوئی احسان کیا ہے؟ غصے کا مہینے کے عنوان سے متعارف کراتے ہیں، اور بعض لڈو کھیلنے کے مہینے سے روزے کو متعارف کراتے ہیں. بعض نیند، اپنی پورے سال کی نیند کی قضا رمضان میں کرتے ہیں. سحری کھا کے سو جاتے ہیں، افطاری سے 10 منٹ پہلے اٹھائے تو زوجہ کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، میرا ٹائم ضائع کیا، 10 منٹ پہلے کیوں اٹھایا؟ یہ نیند کی تلافی کا مہینہ نہیں ہے، غصے کا مہینہ نہیں ہے، لڈو کھیلنے کا مہینہ نہیں ہے، بار بار گھڑی دیکھنے کا مہینہ نہیں ہے، پکوڑے سموسے پکا پکا کے خواتین کی کمر جھک جاتی ہے، پکوڑے بنانے کا مہینہ نہیں ہے، سموسے کا مہینہ نہیں ہے. اس مہینے میں تو خدا نے فرمایا میں میزبان ہوں، اور اس پیٹ کو دعوت ہی نہیں دی ہے، اس مہمان کو نہیں لاؤ، اسے بلایا ہی نہیں ہے، میں نے روح کو مہمان کے طور پہ بلایا ہے. روح کی غذا، روح کی غذا قرآن، روح کی غذا نماز شب، روح کی غذا سحر کو بیدار ہو کر استغفار کر کے خدا کو یاد کرنا. یہ رزق رمضان میں فراوا ہے، اور اس رزق کا مہمان روح ہے. روح، اسے جگاؤ، اسے کھلاؤ، اسے موٹا کرو. پیٹ کو تو سار بل کھلا رہے ہیں، بہت سارا تو معاذ اللہ لقمہ حرام بھی کھلا کے اس کو موٹا تازہ کیا ہے. پیٹ تو بن بلائے مہمان، اسے نہ بلاؤ، اس جسم کو سکون نہ دو. بلکہ ایک روایت ہے کہ جو بھوک و پیاس کی تپش سے اپنے نفس کی گناہوں کو جلا کے راکھ کرے گا، خدا اس کے مقام کو روزے کے توسط سے اتنا اٹھائے گا، محشر میں اس کے زانو پیغمبر اعظم اولو العظم نبی ابراہیم کے زانو کے برابر ہوں گے. اس مقام تک روزہ حقیقی دین انسان کو اٹھاتا ہے. یہ ہو روزہ، یہ حقیقی دین کی روح نکالی گئی بنو امیہ نے، نکال کے ایک بے خاصیت دین کو دیا. خوش بھی ہیں کہ مسلمان بھی ہیں. کردار بنو امیہ کا ہے، جہاں زبان اسلام کی ہو، کردار بنو امیہ کا ہو، وہاں کربلا برپا ہوتی ہے، وہاں جنایتیں، وہاں ظلم، اور اتنا بڑا ظلم ازاداروں. ان لعینوں نے جناب اصغر کو شہید کرنے کے بعد تمام شہداء کے سروں کو سر پہ بلند کیا، نوک نیزہ پر، کہا وہ سارے سر نوک نیزہ پہ بلند ہوئے. وہ جو ایک بچہ حسین لے کر آیا تھا، جسے چند پانی کے گھونٹ مانگے تھے، وہ سر نوک نیزہ پہ نظر نہیں آ رہا ہے. ان اشقیاء نے ایک ایک لاٹھی لکڑی دے کر، ایک ایک نیزہ دے کر گھوڑوں کو کربلا کی ریت میں دوڑایا، اور نیزہ اور لکڑی کو زمین پر پیوست کیا. ایک لعین نے کہا نوک
کے نیزہ پر ننھے اصغر کا سر بلند کر کے کہا وہ سر مل گیا جو سر نہیں مل رہا تھا۔ اجرکم ربکم، آپ کو علی اکبر پر رونے کی توفیق نصیب ہو۔ آج شبیہ پیمبر جا رہا ہے، بس میرے پاس وقت نہیں عزادارو۔ علی اکبر نے جب اجازت چاہیے حسین سے، امام نے مایوس کن نگاہ کے ساتھ اکبر کو سر سے پیر تک دیکھا ہے، فرمایا اکبر تیرا کڑیل جوان ہوتا، کڑیل جوان کی، اکبر جیسے کڑیل جوان کی جدائی اس بوڑھے باپ پر کتنی شدید گزرتی ہوگی۔ اکبر کو کہا بیٹے چلے جاؤ، لیکن تجھے پالا ہے پھپھی زینب کبریٰ نے، پہلے زینب کبریٰ سے اجازت لے لو۔ اکبر خواتین کے خیمے میں آئے ہیں عزادارو، اکبر کو اجازت تو مل گئی لیکن اکبر خیمے سے نکل نہیں پا رہے ہیں۔ جیسے ہی اکبر نکلنا چاہ رہے ہیں، ایک بچی سکینہ اکبر کے دامن کو تھامتی ہے، فرماتی ہے بھیا ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ ایک بی بی اکبر کے دائیں رخسار پر بوسہ دیتی ہے، ایک بی بی اکبر کے بائیں رخسار پر بوسہ۔ زینب اولیاء فرماتی ہے اکبر ذرا آخری بار نانا کی زیارت کرا دیجئے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ Não pode calo molane, se não pode calo molane. Yare khas kor hai ze no jawan akbar man, jawan akbar man, no jawan akbar man. Shabi hai khatm nabi no jawan akbar man. Babas gazwe khaton Sambana figrim geliyor, babas gezme katone. Sambana figrim geliyor, omege Allah sertose naşika zenap tanıyor. Omege Allah sertose naşika zenap tanıyor. Şabihe khatme nabi no jawan akbar iman, jawan akbar iman, no jawan akbar iman, jawan akbar iman, نوجوان اکبر ماں یاری خاص کر ہے نوجوان اکبر ماں سلا فول میگه آلم چین پون زلب جو سلا فول میگه آلم چین پون زلب جو یاری اسپال بیچاقی کامر فوبیس دون نکسو یاری اسپال بیچاقی کامر فوبیس دون نکسو جوان اکبر من نوجوان اکبر من جوان اکبر من نوجوان اکبر من شبیه ختم نبی نوجوان اکبر من جوان اکبر من نوجوان اکبر من جوان اکبر من نوجوان اکبر من جوان اکبر من نوجوان اکبر من جوان دین کو زندہ کیا ہے حسین ابن علی کا تذکرہ ہے وہ جس نے دین کو زندہ کیا ہے حسین ابن علی کا تذکرہ ہے حسین ابن علی کا تذکرہ ہے رہا ہوں میں لاش اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاش اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاش اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو
لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو بھولے ہو گے حسین یہ رو کر بھولے ہو گے حسین یہ رو کر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو نوجوان لاش ہے ضعیفی ہے میری نظروں سے دیکھ منظر کو کیسے ہمشیر کو سنبھالوں گا میں سنبھالے ہوئے ہو اکبر کو تیرا احسان ہو گئے مجھ پر تیرا احسان ہو گئے مجھ پر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو دو نگینے تھے اس کی جولی میں دونوں اکبر پہ کر دیے صدقہ صبر ایسا کہ اپنے بیٹوں پر میں نے روتے اسے نہیں دیکھا ہے مگر اب یہ لاشِ اکبر ہے مگر اب یہ لاشِ اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو اس کے سینے سے لے کے نام علی میں نے برچھی ابھی نکالی ہے امتحان دے چکی میری غربت اب تیری بے کسی کی باری ہے تو بھی اس وقت یا علی کہہ کر تو بھی اس وقت یا علی کہہ کر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو لائے ہوں گے حسین یہ رو کر بولے ہوں گے حسین یہ رو کر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو یا حسین